اگر انسان گانے سنتا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ حرمت پامال کر رہا ہے، حرام چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ دوسرا نقصان، گانا سننے والے کے دل میں نفاق گانا پیدا کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے، اسی طرح گانا سننے والا نفاق سے اپنے دل کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، جس طرح پانی کھیتی کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس طرح گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تیسرا نقصان، گانا یہ فاسقوں کا کام ہے، یہ مخنثین کا کام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ گانا جائز ہے، فقال انما يفعله عندنا الفساق، تم اس کو جائز کہہ رہے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ کام انتہائی فاسق لوگ کیا کرتے تھے، مومن تو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب یہ بات معروف ہے کہ یہ گانا اور دف بجانا، خواہ ہاتھ سے ہی دف بجائے، یہ عورتوں کا کام ہے، اس لیے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع جو اس طرح گانا گانے والے ہوتے ان کو ہجڑا کہا کرتے۔ فاسقوں کا یہ کام تھا۔ یہ ایمان کی خوبصورت کیفیت میں جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ کیفیت نہیں آتی۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ گانا، یہ بانسریاں، یہ لہو و لعب کے ساز، حقیقت میں اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے۔ بیٹے کو جب پڑھانے کے لیے بھیجا عمر بن عبدالعزیز نے تو سب سے پہلی بات اس سے کہی کہ آپ بہت محترم ہیں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ نے ان بچوں کے دل میں گانا اور بانسری اور اس طرح کے لہو و لعب کے بارے میں نفرت پیدا کر دی، میں سمجھوں گا کہ تو نے تربیت صحیح کر دی، تو نے تربیت صحیح کر دی۔ اور اگر تو نفرت پیدا نہ کر سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ کہا التی بدعها من الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن، کیونکہ میری بات کو سمجھ لے، اس کی ابتدا شیطان سے ہوئی اور اس کی انتہا اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ضحاک اس لیے کہا کرتے تھے گانا سننے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الغناء رائد الفجور، گانا تو برائیوں کا رائد ہے، رائد سے مراد یہ قائد ہے، گانا ہی انسان کو فسق و فجور کی راہوں کو چلاتا ہے اور فسق و فجور کی راہوں پہ انسانوں کو لگاتا ہے۔ فضیل بن عیاض تو یہاں تک کہنے والے تھے الغناء رقیۃ الزنا، جس طرح بیمار انسان دم کرواتا ہے اسے آرام آتا ہے، گانا تو یہ زنا کا دم ہے، جو یہ سن لیتا ہے اس کو اگلی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے یزید بن ولید کہا کرتے تھے الغناء داعیۃ الزنا، سب سے بڑی بدکاری کی دعوت ہے ہی گانا۔ اس لیے سلف صالحین میں سے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں گانا آ جائے وہاں قرآن کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ گانا تو شیطان کی وحی ہے اور اس کا قرآن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی کلام اور شیطان کی کلام ایک دل میں جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن اور شیطان کا قرآن جو ہے وہ ایک دل میں جمع ہو جائے۔ یزید ابن ولید بیان کرتے ہیں کہ گانے سے انسان کی حیا مر جاتی ہے اور انسان کے اندر شہوت کا راج ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے او بنی امیہ، گانے سے بچ جانا، اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے اور اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کی عزت اور مروت کو یہ تار تار کر دیتا ہے۔ یہ تو شراب کا نائب ہے،
جس طرح نشہ انسان کو دھت کر دیتا ہے، گانا بھی انسان کو دھت کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا گانا جو بھی ہے یہ انسان کو بدکاری کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس بات پہ ایک بات خوبصورت کہہ دی تھی، اگر یہ گانا جسم کی شراب نہیں تو یہ عقل کی شراب ہے۔ جس طرح شراب انسان کے جسم کو نکارا کر دیتی ہے، اس طرح گانا انسان کی عقل کے لیے شراب۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے۔ یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، آج کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں آؤ۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا، جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داود تعالی ارقى المنبر، اے داود آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز، یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے، اور جنت ساز بنے گی۔ یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز
जन्नत वालों को अपना आप भूल जाएगा। दुनिया में म्यूजिक ना सुनने की कीमत अब ले लो। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा कैसा है, कहीं बड़ा जबरदस्त है। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इसके रावी हैं। इब्ने मसूद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रात को सोएंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, और जब वो सुबह को बेदार होंगे तो या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह होंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनका जुर्म क्या होगा, उनका गुनाह क्या होगा? क्या वो अल्लाह को रब नहीं मानते होंगे? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, इब्ने मसूद, वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मोहम्मद अरबी को रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, यानी वो कलमा पढ़ने वाले होंगे, वो मुसलमान होंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात बदल दिए जाएंगे। चेहरा या तो सूअर की तरह या तो बंदर की तरह होगा। इब्ने मसूद ने पूछा, जब वो मुसलमान होंगे, कुरान को, रसूल को, खुदा को मानते होंगे, फिर चेहरा क्यों बदला जाएगा? आका फरमाते, दो गुनाहों की वजह से। एक तो ये कि वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे, और दूसरे ये कि वो म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। आप गौर फरमाएं, जिस जमाने में शराब पी जाती थी हुजूर के दौर में, उस वक्त तो म्यूजिक का तस्वुर नहीं था। शराब पीने वाले यूं ही पीते थे, मगर उसके बावजूद मेरे आका ने म्यूजिक को और शराब को, दोनों को एक साथ बयान फरमाया। म्यूजिक का शराब से क्या ताल्लुक है? आप देख लें, उस जमाने में शराब शायरी के साथ पी जाती थी, शेर पढ़े जाते थे, शराब पी जाती थी। इसीलिए तो शोरा कहते हैं, तीन शीन का आपस में एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक तो शराब, एक तो शायरी, और एक तो शबाब। ये तीनों शीन एक दूसरे से बड़े गहरे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे माजी के शोरा की जिंदगी में आपको शराब मिलेगी। तो जिस जमाने में शराब पी जाती थी, उस जमाने में लोग शायरी के साथ पीते थे, म्यूजिक के साथ नहीं पीते थे। उसके बावजूद मेरे आका ने फरमाया, जिनके चेहरे बदले जाएंगे वो म्यूजिक सुनेंगे और शराब का नाम बदल कर पिएंगे। गोया कि मेरे आका मदीने मुनव्वरा में अपनी चटाई पर बैठकर 1450 साल के हालात को मुलाहिजा कर रहे थे। आज किसी भी बार में आप जाकर के देखें कि वहां शराब के साथ म्यूजिक का दखल जरूर मौजूद होता है, और लोग म्यूजिक के साथ शराब पीते